بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذوالقرنین کا تعارف۔ ذوالقرنین کون تھا، اس کی حکومت کہاں تھی اور اس کا کیا کردار تھا، اور اس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فضل و کرم کیا تھا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھا۔ اس حوالے سے ایک تو آراء ہے مفسرین کی، اور ایک رائے ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفسرین کی آراء میں پہلی رائے تو یہ ہے کہ اس سے سکندر اول مراد ہے، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سکندر اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے زمانے میں ایک شخص گزرا ہے، اور وہ حاکم تھا سکندریہ کا۔ اس نے سکندریہ شہر بسایا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کا طواف بھی اس نے کیا۔ دوسرا قول یہ ہے مفسرین کا کہ اس سے سکندر مقدونیہ، الیگزینڈر، گریٹ الیگزینڈر یعنی یونان کا بادشاہ مراد ہے، جس کا وزیر ارسطو تھا، اور اس نے اس دنیا کو فتح کیا تھا۔ اور ایک تیسری رائے یہ ہے کہ نہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا سکندر تھا ذوالقرنین، کیونکہ اگر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا شخص ہوتا، یہ حکمران ہوتا، تو جس شد و مت کے ساتھ یہودیوں نے اس شخص کا تذکرہ کیا ہے، یا جتنا معتبر، قابل اعتبار اور جتنا عزت یہودی اس شخص کو دیتے ہیں، اتنا اس شخص کو عزت نہ ملتی، اتنا زیادہ تذکرہ یہودیوں کے ہاں عزت و مقام کے ساتھ نہ ہوتا۔ یہ یقیناً ایسا شخص ہے، ایسا بادشاہ ہے جس نے یہودیوں پر اپنا خاص انعام و اکرام کیا، یہودیوں کے ساتھ کوئی خاص بھلائی کی ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کا جو بادشاہ ہے، وہ مراد نہیں ہو سکتا اس سے۔ دوسری چیز جو ہے، دوسرا قول جو ہے، وہ اس لحاظ سے رد کیا جاتا ہے کہ ذوالقرنین سے یونان کا بادشاہ اس کی مراد نہیں ہے، کہ یونانی بادشاہ الیگزینڈر جو تھا، وہ ایک تو مشرک تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ ظالم اور فسادی تھا، جو علاقے فتح کرتا تھا وہاں پر قتل و غارت بھی کرتا تھا۔ جبکہ ذوالقرنین کے متعلق قرآن مجید میں جو کچھ تذکرہ ہے، اس کے جو واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں 3 اسفار، ان میں اس کی جو فتوحات ذکر ہیں، اور فتوحات کے ساتھ جو اس کا کردار ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک تو توحید پرست تھا، دوسرا یہ ہے کہ وہ عادل اور منصف مزاج حکمران تھا۔ جس علاقے کو فتح کرتا تھا، وہاں اللہ کی توحید کا پرچار کرتا تھا، اللہ کے دین کو غالب کرتا تھا، اور لوگوں کے ساتھ لیے آسانیاں پیدا کرتا تھا، رعایا پرور آدمی تھا۔ تو اس لحاظ سے مقدونیہ کا بادشاہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن امام رازی کی رائے اور ان کا جھکاؤ اسی قول کی طرف ہے کہ اس سے مقدونیہ کا بادشاہ الیگزینڈر یعنی کہ سکندر یعنی ذوالقرنین سے جو ہے نا سکندر اعظم یونان کا بادشاہ ہی مراد ہے۔ ابن ابی حاتم نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا بادشاہ قرار دیا، لیکن اکثر مفسرین نے ان دونوں اقوال کو رد کر کے اس پہ یہ دلائل دے کے یہ کہا ہے کہ اس سے کوئی اور بادشاہ مراد ہے، اور وہ بادشاہ ایسا ہے کہ جس نے بنی اسرائیل پر خاص انعام کیا ہے، اور وہ کوئی اور علاقہ ہے اور کوئی اور بادشاہ ہے، لیکن تھا وہ بادشاہ مومن اور نیک آدمی۔ چوتھی رائے جو ہے وہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہے، انہوں نے اس پہ تحقیق کر کے پیش کی ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے اصحاب کہف اور یاجوج ماجوج، اس نام پر ان کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کی تحقیق کر کے پیش کیا۔ جو بات ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ
اس سے ایران کا بادشاہ سائرس مراد ہے۔ سائرس، خورس اور پارس، یہ 3 نام اس کے مذکور ہیں۔ عبرانی لوگ جو ہیں اس کو سائرس کہتے ہیں، یونانی اس کو خورس کہتے ہیں، اور یونانی اور رومی اس کو خورس کہتے ہیں، جبکہ فارسی اس کو پارس کہتے ہیں۔ اس کے یہ 3 نام مذکور ہیں، اور ذوالقرنین سے وہی مراد ہے۔ اور اس کا زمانہ 559 قبل مسیح سے لے کر 529 قبل مسیح قرار دیتے ہیں۔ ذوالقرنین کے حوالے سے ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ جو قرآن مجید میں پوچھا گیا ہے، قرآن مجید کی آیات میں جس طرح مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفار مکہ کے سوال پر، اور کفار مکہ کو نے یہ سوال جو ہے نا یہودیوں کی ایما پر کیا تھا کہ ذوالقرنین کون ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ذوالقرنین کون ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا ذکر اس کا، تھوڑا سا تذکرہ اس کا کر دیتے ہیں۔ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ یہ ذوالقرنین جو ہے اس کا ہم تھوڑا سا آپ کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں حکومت دی اور اس کو دنیا کے تمام ساز و سامان اس کو عطا کیے تھے۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر آگے اس کے 3 جہادی سفر ذکر کیے ہیں، اور پھر یاجوج ماجوج آخری سفر جو ہے اس میں یاجوج ماجوج کے آگے دیوار باندھنے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اس میں جو ذوالقرنین کا جو لقب ہے، اس حوالے سے بھی آراء مختلف ہیں۔ ایک ضعیف قسم کی روایت، ضعیف قسم کا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور وہ اس بنیاد پہ کہ یہاں پر ذوالقرنین قرن سے مراد زمانہ ہے، قرن سے مراد زمانہ ہے، اور اس میں دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ قرن جو ہے زمانے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ اس کو 2 دفعہ زندگی ملی، 2 زمانے اس نے پائے۔ یہ ایک دائی تھا، حق دین حق کا دائی تھا، اس نے دعوت دی تو لوگوں نے اس کا سر کچل کے مار دیا، پھر اللہ نے اسے زندہ کیا تو پھر دوبارہ لوگوں نے سر کچل کے اسے شہید کر دیا۔ اس روایت کو بیان کیا ہے امام ابن کثیر نے، اور پھر اس کو منکر قرار دیا اس روایت کو۔ دوسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین سے مراد ہے 2 سینگوں والا، یہاں سینگ مراد ہیں، اور سینگ اس لیے کہ جو ایران کے جو بادشاہ تھے، ایرانی بادشاہ جو اس زمانے میں جو ان کے سر پہ جو ٹوپی ہوتی تھی، ان کا جو تاج ہوتا تھا، اس کے سائڈوں پہ 2 سینگ ہوتے تھے، تو 2 سینگوں والی وہ ٹوپی پہنتے تھے، تو اس لحاظ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ مشرق اور مغرب کا حکمران تھا، 2 اطراف پر اس کی، 2 سمتوں پر اس کی حکمرانی تھی، اس لحاظ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا، یعنی مشرق اور مغرب کا حکمران۔ بہرکیف یہ تو اس کا تذکرہ ہے، یعنی کہ اس کی وجہ تسمیہ اور اس کا جو لقب ہے اس حوالے سے۔ دوسری بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہے اس کی حکومت کہاں تھی، تو حکومت کے حوالے سے کہ اس نے حکومت کہاں کی، کس جگہ کا بادشاہ تھا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایران کا، میڈیا اور پارس کا، ان دو علاقوں کو ملا کے اس نے ایک بڑی ریاست بنائی تھی، اس کا حکمران قرار دیا ہے۔ اور ایران کا مشہور جو حکمران تھا جس کا نام تھا دارا اول کا یہ چچا زاد اور اس کا جانشین تھا، اس کے بعد یہ حکمران بنا ہے۔ اور اس سے پہلے یعنی کہ پہلا حکمران بھی اللہ کی توحید پر قائم تھا، اور یہ بھی اللہ کی توحید پر قائم تھے، یعنی پہلا جو حکمران تھا وہ ایران کا جو مذہب تھا یعنی کہ زردشت، اس کا پیروکار تھا، اور جو ہے نا زردشت کی جو ابتدا ہے اس کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ایسی باتیں کی گئی ہیں جس طرح کے ایک نبی اور ایک پیغمبر کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ تھے توحید پرست، سائرس بھی اور ان سے پہلے والے حکمران بھی۔
تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو فتوحات کی، ان کی فتوحات پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی تھی، دنیا کے بڑے حصے پہ ان کی فتوحات پھیلی ہوئی تھی۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے عراق کو فتح کیا اور مغرب اور مشرق کو فتح کیا۔ انہوں نے جو عراق کو فتح کیا، عراق میں جو بادشاہ تھا، شہر بابل اس کا مرکز تھا، وہاں پر حکمران تھا بخت نصر۔ بخت نصر نے بنی اسرائیل کو فلسطین سے اجاڑ کے ہیکل سلیمانی کو، مسجد اقصی کو برباد کر کے انہیں قید کر لیا تھا اور عراق میں لے گیا تھا۔ وہاں ہی پر جو ہے نا ہاروت ماروت کا واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا جب بخت نصر کا زمانہ تھا۔ تو بخت نصر سے یہودیوں کو اسی بادشاہ نے، یعنی کہ ذوالقرنین نے چھڑایا تھا اور چھڑا کے فلسطین میں پھر آباد کیا اور مسجد اقصی کو اثر نو تعمیر کیا تھا۔ اچھا، پھر ایک چیز یہ ہے کہ ذوالقرنین پر جو اللہ تعالیٰ کا جو کرم تھا، اس کرم کی بدولت اس نے جو علاقے فتح کیے وہاں پر عدل و انصاف قائم کیا اور رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ جو علاقے فتح کیے وہاں امن اور خوشحالی لائی۔ تو قرآن مجید میں جو اس نیک حکمران کا جو تذکرہ ہے، اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ تو یہودیوں اور کفار مکہ کا جو سوال تھا اس کا جواب دینا مقصد تھا، ایک تو یہ وجہ تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تذکرے کے ساتھ، ان کا ذکر کرنے کے ساتھ اہل مکہ کے بڑے بڑے جو سردار امراء جو تھے، اور اسی طرح جو مکہ کے اطراف کے جو امراء تھے، باقی دنیا کے جو امراء تھے جن تک ابھی اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، لیکن قرآن تو کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ ان کا واقعہ اور ان کی زندگی نصیحت ہے۔ اس لیے بیان کیا کہ حکمران دنیا میں کسی کے پاس اگر دولت، حکومت اور شہرت اگر ہوتی ہے تو اس کی ذاتی قابلیت اس میں بہت کم ہے۔ زیادہ تر قابلیت سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور دین ہوتی ہے، اور اللہ جس کو دیتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اگر حکومت کرتا ہے وہی کامیاب فرد ہوتا ہے۔ جیسے کہ ذوالقرنین بادشاہ یعنی سائرس ایک کامیاب فرد اور نیک انسان تھے، نیک بادشاہ تھے اور عدل و انصاف کرنے والے رعایا پرور انسان تھے۔ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ وہ ذوالقرنین کی طرح ایک اچھے منصف مزاج اور عادل حکمران بننے کی کوشش کریں۔ اس سے اگلے واقعات جو ہیں، یعنی کہ ذوالقرنین کے جو جہادی سفر ہیں، 3 سفر جو اس کے بعد کی آیات میں جو ہے نا مذکور ہیں، اس پہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔